السلام علیکم معزز دوستو، کیا ایسا ممکن نہیں کہ گلیوں میں پھرتے سبزی اور پھل فروشوں سے کوئی مول تول نہ کیا جائے اور انہیں منہ مانگے دام دے دیے جائیں؟ آخر بڑے سپر سٹورز اور دکانوں پر بھی تو ہم بغیر مول تول کے سامان خرید کر لیتے ہیں۔ کیا معلوم کہ اس کے بدلے روز آخرت ہمارا حساب بھی انصاف کے ترازو کی بجائے احسان کی کسوٹی پر کر لیا جائے؟ کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ لوگ جب صاف ستھرے سامان کے ساتھ گلی سڑی سبزیاں اور پھل ہمارے حصے میں ڈال رہے ہوں تو ہم انجان بن جائیں؟ اگر 2 کلو سبزی لینی ہو تو 3 کلو خرید لیں، 2 درجن کیلے لینے ہوں تو 3 درجن لے لیں، تاکہ ہماری بھی ضرورت پوری ہو جائے اور ٹھیلے والے کو خراب ہو جانے والے سامان کا معاوضہ مل جائے۔ اس سے بھی بڑی نیکی یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار یہ سوچ کر گھر سے نکلیں کہ آج کسی غریب ریڑھی والے سے صرف گلے سڑے پھل اور سبزیاں خرید کرنی ہیں۔ ایسا کر کے تو دیکھیے، پھر دیکھیں جو آپ کے دل کو خوشی ملتی ہے۔ دوستو، کیا پتہ ایسا کرنے سے روز آخرت اس کے بدلے ہمارے گلے سڑے گناہوں کے پلڑے سے بہت سا وزن اٹھا کر اسے صاف ستھری نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیا جائے۔ دوستو، کیا یہ ممکن نہیں کہ کسی بڑے ہوٹل یا ریسٹورنٹ پر ہزاروں روپے کھانے پر اڑا دینے کے بعد ویٹر کو بھی چند ہزار روپوں کی ٹپ دے دی جائے؟ ہم بڑے ریسٹورانٹس کے کروڑ پتی مالک کی آمدنی میں بخوشی اضافہ کرتے ہیں، مگر غریب ویٹر کی آمدنی میں اضافہ ہونے پر حساب کتاب کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا ہی اچھا ہو ہم کسی دن گھر سے یہ سوچ کر نکلیں کہ کسی ہوٹل پر سب سے کم قیمت پر کھانا کھائیں اور اس کھانے سے زیادہ رقم ہم ویٹر کو دیں۔ کسے معلوم کہ اس کے بدلے روز آخرت جب اعمال کے ترازو میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہو تو ویٹر کو ملنے والی خوشی اچانک پہنچ کر ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دے۔ دوستو، کیا ایسا ممکن نہیں کہ گلیوں میں پھرتے ریڑھی والوں سے ہم سستے کھلونے، جھاڑو یا ان جیسی چیزیں بلا وجہ خرید لیں؟ کیا پتہ روز محشر ہمیں بھی ان خوش نصیب افراد میں شامل کر لیا جائے جنہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں بلا وجہ بخش دیا جانا ہو۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم کسی دن کسی سپر اسٹور یا دکان کے باہر کھڑے ہو جائیں اور باہر کوئی غریب بچہ، عورت یا بزرگ تلاش کریں جو حسرت سے اس دکان کو دیکھ رہا ہو اور پھر اسے ضرورت کا سامان خرید کر دیں؟ کیا پتہ حشر والے دن ہم اپنے ترازو میں اچھائیوں کا وزن بڑھانے کی حسرت میں کھڑے ہوں تو یہ نیکیاں لپک کر آئیں اور ہماری حسرت کو مسرت میں بدل دیں۔ دوستو، کیا یہ ممکن ہے کہ جب ہم کسی کی مالی مدد کر رہے ہوں تو اس کے ممنون چہرے اور آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کی طرف دیکھنے سے گریز کریں؟ اگر وہ شکر گزاری کا اظہار کرنا چاہے تو اسے روک دیں اور اس بات پر غور کریں کہ ہم اس ضرورت مند پر احسان نہیں کر رہے بلکہ در حقیقت وہ ہمارا محسن ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں نیکی کمانے کا موقع دے رہا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر اللہ کسی اور کے ذریعے اسے یہ رقم دے دیتا تو ہم کتنے عظیم موقع سے محروم ہو جاتے۔ ذرا سوچئے تو صحیح۔ دوستو، حاجت مندوں کی مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ امیر ہونا ضروری نہیں۔ خوشی اور نیکی آپ کی جیب کے وزن کے تناسب سے بڑھتی اور کم ہوتی ہے۔ اس لیے کمزور مالی حالات کے لوگوں کی مدد کرنے اور کسی ٹھیلے والے سے بلا وجہ چیزیں خریدنے میں خوشی کا وہ خزانہ مل جاتا ہے جو بھاری بینک بیلنس کے ساتھ سینکڑوں روپے کی خیرات سے نہیں مل سکتا۔ ذرا کر کے تو دیکھیے۔ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ہماری خیرات کے مقدار سے نہیں بلکہ استطاعت کے تناسب سے نیکیوں کا معیار طے کرتا ہے۔ دوستو، آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن والی گھنٹی کو دبا لیجئے گا تاکہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز مستقبل میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔